أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، تو پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے اور ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی ہونے کی حالت میں تو تم ان کی جزا کا بدلہ دے کر تم چھڑا دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، سو کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کام کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں مول لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، سو ان سے ہلکا عذاب نہ کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و اقرار کا، پھر ان کی عہد شکنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و اقرار کا بھی پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا، ان سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی سرزد ہو رہی تھی وہ بھی ان کے علم میں تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کو عہد شکنی یاد دلائی اور ان کو ان کی دنیا اور آخرت کی سزا بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ ان میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت رسالت پر بھی دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارے اس قول قرار اور عہد اور اس کے خلاف ورزی کا علم آپ
کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ آباد تھے۔ دو قومیں یمن سے آ کر آباد ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے۔ یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو دین سماوی پر سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابندی کا دم بھرتے تھے۔ اسی زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنی قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے، بنو نذیر خزرج کی حمایتی بن جاتے تھے۔ ان میں سے جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے تھے، گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے تھے، وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلے بھی افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کو کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کو چھڑانے کے لیے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ جب ان کو کوئی پوچھتا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو، تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہوا ہے، تو جواب دیتے تھے ہم کو شریعت موسوی میں یہ حکم دیا گیا ہے جب کسی قیدی کو دیکھو تو اسے رہائی دلاؤ، لہٰذا ہم اس حکم کی پابندی کرنے کے اختیار کرنے پر یعنی اپنوں کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تو تم خود ہی اپنے آپ کو اپنوں کے مقابلے میں مددگار بنے اور اس قتال کی وجہ سے تمہارا آدمی گرفتار ہو کر قیدی ہوا ہے، اب اس کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ چونکہ اوس اور خزرج ہمارے حلیف تھے اس لیے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تورات شریف میں قیدی چھڑانے کا حکم ہے؟ کیا آپس میں قتل و قتال ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا تورات شریف میں ممنوع نہیں ہے؟ یعنی قتل و قتال کی ممانعت پر تو عمل نہ کیا اور قیدی چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، حالانکہ اس کا قیدی ہونا قتل و قتال کی بنیاد پر ہے، نہ کہ قتل و قتال کرنے پر، اور یہ نہ یہ قیدی ہو کر آتا۔ لہٰذا معاملہ شریعت موسوی کا نہ رہا بلکہ اپنی طبیعت کا رہا، جس حکم کو چاہ مانا اور جس حکم کو چاہ نہ مانا، جس حکم کو مانا اسے ایمان سے اور جس حکم کو نہ مانا اسے کفر سے تعبیر فرمایا۔ اگر دل سے کسی حکم قطعی کا منکر ہو جائے تب بھی کافر ہی ہو جاتا ہے، اگر دل سے منکر نہ ہو لیکن عمل حکم کے خلاف ہو، اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منکروں اور کافروں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی مذکورہ بالا بے عملی کا ذکر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ چنانچہ بنو نذیر مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل ہوئے، مدینہ منورہ میں سے خیبر کو نکال دیے گئے اور پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا اور در بدر مارے پھرتے رہے، اور بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوئے۔ آخر میں فرمایا ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں مول لیا ہے، سو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، نہ کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی، کوئی حامی اور مددگار اور طرفدار وکیل مختار موجود نہ ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ جو حال یہودیوں کا آج ہے وہیں آج مسلمانوں کا ہے، وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو درکنار، جو لوگ بظاہر دیندار ہیں ان کی دینداری بھی نماز، روزہ اور جو 2-4 کاموں تک محدود ہے، حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام محکموں میں ملازمت کرنا، رشوتیں دینا، رشوتیں لینا، میراث کا مال کھانا، بہنوں کا اور یتیموں کا اور بیواؤں کا حق کھا جانا، میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، بیاہ شادی اور مرنے جینے میں غیر اسلامی طور طریقے اختیار کر لینا، اس طرح کے امور میں دینداری کے دعوے دار بھی مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اسلامی تعزیرات، حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھک ٹھک کر رہ جاتے ہیں اور ان کے نفاذ کے لیے ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ حاکم اور محکوم دونوں ہی انکاری ہیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر مکمل چلنے والا بنائے اور اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔